خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سیگمنٹ ہمارا بس عالم ٹائم، جس میں آج موضوع تھا صحت و صفائی کے حوالے سے سم اپ کرنے کے لیے ایک پیغام مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ دے دیں اور پھر شاہ صاحب اس کو اختتام کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ صحت و صفائی کے حوالے سے بنیادی کافی باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ میرے ذہن میں جو دو تین باتیں ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ طہارت، نفاست، نظافت، پاکیزگی کا ان تمام باتوں کا ذکر ہوا، وہاں پر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے۔ ہمیں بتاتے ہیں بھئی ایسا ہونا چاہیے، اسلام کا نظام ہے، صفائی ستھرائی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کام کو کرنا کیسے ہے اور خاص طور پر بچوں کو کیسے سکھانا ہے، اس طرف توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ باعمل بااثر ہوتا ہے گھر کے افراد، خاص طور پر بچے جن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کا ماحول ہے تو والدین اس میں آ جاتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ اساتذہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ تھوڑی ترتیب میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اچھے کسی ڈینٹسٹ سے مشورہ کریں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ دانتوں کو کھانے کے بعد صاف کیا جاتا ہے اور رات سونے سے پہلے صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں صبح اٹھنے کے بعد ان تمام معاملات کو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا ایک تو ترتیب چینج کریں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہمارے یہاں ایک چیز کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ تو کیا 20 سیکنڈ تک اگر نلکا کھول کے رکھا جائے گا اور ہاتھ اس کے نیچے رہے گا اور دن میں 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ ہاتھ دھونے تو کتنا سارا پانی ضائع ہوگا۔ تو سینیٹائزر ہے یا مطلب صابن وغیرہ ہے تو آپ پہلے اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں پہ مسل لیں، اس کے بعد واش کرنے کے لیے ہاتھ آپ جو ہے بیسن کے نیچے اور وہ پانی اتنا کہ زیادہ ضائع نہ ہو، اس چیز پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر بچوں کو اس بات کی تلقین ہمیں کرنی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بعض کا یوں ہوتا ہے کہ کپڑوں سے ہاتھ صاف کر لیے یا کوئی مطلب وہ امی کا دوپٹہ نظر آ گیا یا گھر کے پردے نظر آ گئے وہیں پہ ہاتھ صاف کر لیے، یا واش روم سے باہر آئے تو وہ جو چیز نظر آئی وہیں سے کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیے۔ تو بچوں کو اس کے استعمال کا طریقہ سکھانا ہے کہ باقاعدہ تولیہ ہونا چاہیے، اس سے ہاتھ صاف ہوں، اور پھر یہ بھی جو سنتیں ہیں یہ بتانی چاہیے کہ کھانے سے قبل جب ہاتھ دھو لیے جائیں تو ان کو صاف نہ کیا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو ان کو صاف کر لیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے جب دسترخوان پر آپ کھانا کھانے بیٹھ کر تو پھر اپنے دسترخوان کو بھی آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے، یعنی ہر چیز میں نفاست، پاکیزگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں بیان فرمایا بنی الدین علی النظافۃ، جو اسلام کی بنیاد ہے وہ نظافت اور پاکیزگی پر ہے۔ آپ بچپن سے بچوں کو سکھائیں گے کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، ان کے سوکس صاف سے ہونے چاہیے، شوز ان کے صاف ہونے چاہیے، اور یہ بیگ ان کا صاف ہونا چاہیے۔ یعنی بچوں کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں تو یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھیں۔ اگر والدین خود اس بات کے پابند ہو جائیں گے، ہر چیز جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، تو انشاءاللہ بچے بھی عادی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے جی شاہ صاحب؟ جی بالکل، دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ابھی ذکر کیا گیا کہ ان اللہ طیب یحب الطیبہ، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا پاک ہے، پاکی کی پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں اسی پاکی کے اہتمام کے لیے آپ کا منہ پاک ہو، یعنی کلی کیے ہوئے آپ وضو کی حالت کے اندر آپ موجود ہو۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ابھی ذکر کی گئی کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی اس کی بکھری تھی، سرکار نے باہر کیا، بلکہ ایک بڑا سخت لفظ حضور نے وہاں پر اس کی تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ تم تو مجھے ایسے لگ رہے ہو، یہ تو انسانوں والی شکل نہیں ہے، اس طرح کہہ کر حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی، مشکات کے اندر موجود ہے۔ یہ تنبیہ جیسے استاد اپنے شاگردوں کو کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ بار بار آپ کو اس بات کو بتایا گیا ہے۔ تو ایک تو وضو کی ترتیب ہو۔ اب وضو کے اندر بھی دیکھیے ترتیب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح نہ کیا جائے کہ آپ کا پورا بدن اسے بھیگ جائے۔ شریعت مطہرہ میں یہ کہ جب وضو کرنے کے بعد فوراً آپ اس کو سکھائیں۔ سکھانے سے مراد ہے کہ بالکل خشک نہ کر دیا جائے بلکہ اس کے اندر تری موجود ہو، اور وہ تری ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں میں پہچانوں گا ایسے کہ تمہارے جسم کے اعضاء وضو جو ہے وہ گویا کہ روشن ہو رہے ہوں۔ تو لہٰذا اس کے لیے بشارت بھی دی گئی۔ دیکھیں دنیا میں اس کی صفائی کا اپنا معاملہ ہے، اگر اب بھی بندے کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے پھر بشارت آگے دی گئی ہے، اور بشارت اس لیے دی گئی کہ تاکہ دونوں طریقے سے اس کے اندر نفاست بول چال میں بھی آئے، لباس میں بھی آئے، ماحول میں بھی آئے، گھر کے اندر بھی آئے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ خود وہ اس چیز کے پابند رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں۔ فقہ کی عبارت یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے
بدن کے اندر بدبو آتی ہو تو علماء کو یہ اجازت ہے کہ اس کو مسجد کی صف میں آنے سے روک دیا جائے. اچھا روکنے کا حکم ہے کہ جناب وہ روک دیا جائے کہ کیسے کپڑے پہن کر تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا اہتمام جو ہے یہ قول و فعل کے ساتھ کرنا. کیا بات ہے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی. بہت شکریہ. تو ساجد قادری ہمارے ساتھ ہیں، جامی رضا ہمارے ساتھ ہیں. ساجد بھائی اس وقفے میں بہت کم ٹائم ہے تو حضرت فاروق اعظم کی منقبت کے 2 اشعار ہو جائیں پھر ہم وقفے پہ چلے جائیں گے. سبحان اللہ. واہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. کیا بات ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. پسِ صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پسِ صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پسِ صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے. بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے. بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کا دل سے میں نوکر ہوں. صحابہ اور اہل بیت کا دل سے میں نوکر ہوں. صحابہ اور اہل بیت کا میں دل سے نوکر ہوں. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم. ویلکم بیک. عشق رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست اور ورفعنا لک ذکرک کے ہم سیگمنٹ میں موجود ہیں. وقفے سے پہلے محمد ساجد قادری صاحب نے منقبت پیش کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. شاہ صاحب کچھ کلمات حضرت فاروق اعظم کی. جی بالکل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. واہ واہ. یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے. واہ. اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے متبعین جو لوگ ہیں وہ کافی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. کیا بات. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اجمی علاقوں کی طرف چڑھائی کرنے کا وقت آیا اور وہاں سے سازشیں تیار ہو رہی تھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق شہادت میں حضرت مولا مرتضیٰ سے مشورہ کیا. اچھا. علی آپ کے وزیر تھے مولا مرتضیٰ کہ علی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود جو ہے میدان عمل میں آ کر اہل فارس سے کے سامنے جاؤں. اچھا. اور تاکہ میں ان سے مقابلہ کروں. تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کی عزت اور ناز ہیں. آپ مثل قطب کے یہیں پر بیٹھے رہیں گے. اللہ اللہ. قطب کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جب پنچکی جو چکی ہوتی ہے وہ چلتی ہے تو اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک نیچے کا پارٹ ہوتا ہے ایک اوپر کا پارٹ ہوتا ہے اور درمیان جو ہولو ہوتا ہے اس میں سے دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہ چکی اوپر والی گھومتی ہے. تو یہ اس سے
ہٹ نہ جائے اس کے لیے ایک میخ اس کے اندر گاڑی جاتی ہے صحیح. تاکہ وہ میخ دونوں کے سائز کو برابر کر کے رکھے اور زبردست انداز میں وہ دانے کو پیسے. اس میخ کو قطب کہتے ہیں. ہاں ہاں. تو حضرت مولا مرتضی اسد اللہ الغالب باب الحکمہ آپ نے فاروق اعظم کی پوری زندگی پر ایک خلاصہ اور لب لباب یہ بیان فرمایا کہ آپ نہ جائیں اہل فارس کی طرف, آپ مثل قطب کے ہیں. آپ کا یہاں موجود ہو کر ہدایات دینا یہ ایسے کہ آپ یہیں پر بیٹھ کر اللہ کے دشمنوں کو مسل کے رکھ دیں. تو اس میں جو منقبت پڑی ہے نا حضرت مولا مرتضیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, یہ تو ضرور ہے کہ جناب یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا. ایک میں آخری بات عرض کرتا ہوں جامع ترمذی سے. سیدنا فاروق اعظم کا جب انتقال ہوا اور آپ کا لاشا مبارک رکھا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کسی نے میرا کاندھا یہاں سے دبایا بڑے زور سے اور میں ڈر گیا کہ یہ کون شخص ہے. تو وہ پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے ملوں تو اس کے اعمال کی چادر لے کر ملوں. تو کہا جب میں نے مڑ کر دیکھا عبداللہ ابن عباس کہتے تو سرکار شیر خدا علی المرتضیٰ تھے. تو کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے ایسے قریب ہیں کہ میں نے حضور سے جب بھی ہم نے سنا کہ حضور کہاں سے آ رہے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ذهبت انا ابو بکر و عمر, خرجت انا ابو بکر عمر, دخلت انا ابو بکر عمر. کہ ہم نے حضور کی زبان سے ہمیشہ یہ سنا کہ میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر گئے, میں ابو بکر عمر میں نے یہ کیا. تو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ شان اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ. کیا بات ہے. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم محبت کا پلیٹ فارم ہے اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں لڑائی نہ کرواؤ. جب ایک صحابی رسول کی تعریف سننی ہے تو دوسرے صحابی رسول سے سن کر دیکھو, اس میں محبت بھی بڑھے گی, اتفاق بھی بڑھے گا اور پتہ چلے گا کہ ان صحابہ کرام میں آپس میں کتنا پیار, کتنی محبت, کتنی شفقت اور کتنا عشق تھا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے, اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ورفعنا لک ذکرک میں موجود ہے. وقفے سے پہلے ساجد قادری صاحب نے کلام پیش کیا منقبت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اور شاہ صاحب نے وہ خوبصورت ماحول بنایا کہ صحابی رسول کی تعریف صحابی رسول کی زبان سے سنیں. شاہ صاحب اب کوئی ایسی روایت جس میں مولا علی کی تعریف فاروق اعظم کی زبانی یا کسی اور صحابی رسول کی زبان؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے مولا مرتضیٰ کی کیا تعریف کی. میں دعوے سے کہتا ہوں امت کو اہل بیت کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے. واہ واہ واہ, کیا بات. آپ اگر وہ احادیث دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح پاک میں جو آ رہی ہیں, اب آپ دیکھیے کہ سیدہ شہر بانو اور جن سے سارے اہل بیت کا سلسلہ چلا, میرے آقا سرکار امام سید السجاد امام زین العابدین, ان کے شہزادے سرکار امام باقر, ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق, سرکار موسیٰ کاظم, سرکار امام علی رضا, سرکار امام تقی, سرکار امام نقی, سرکار امام حسن عسکری, اور پھر الی آخری تمام. یہ سیدہ شہر بانو کی اولادوں میں سے, اور ان کا عقد جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ. کیا بات. اور فرمایا تھا جب کسی نے کہا کہ یہ شہزادی ایران کی ہیں, کسریٰ کی بیٹی ہیں, تو شہزادی کا نکاح آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کریں. فرمایا شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے. تو یہ قدر فاروق, اب یہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے تو آپ نے جو خط لکھا یمن کے گورنر کو کہ ان دونوں شہزادوں کے لیے کپڑا بھیجا جائے, اور جب وہ کپڑا آیا تو یہ لمبی تفصیل ہے. فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے, فرمایا کہ علی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ایسی 3 شان عطا فرمائی مستدرک میں, اگر اس میں سے ایک بھی مجھ عمر کو مل جاتی نا, کشادگی آپ دیکھیں کتنی ہے, ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو روح زمین کی دولت سے زیادہ عزیز تھی. فرمایا ایک جو علی المرتضیٰ کے عقد پاک کے اندر خیر النساء ہی ہیں, دوسرا ہر حال کے اندر آپ کو مسجد سے گزرنا جائز کر دیا گیا, اور تیسرا خیبر کا جھنڈا اللہ کے رسول نے آپ کے ہاتھ میں دیا. تو کتنی کشادگی کے ساتھ سرکار فاروق اعظم نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا. اس لیے مولا مرتضیٰ بھی کہتے تھے بھائی عمر کو چھیڑو نا, یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. وقت ہوتا تو منقبت بھی سنتے ہیں. لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہو چکا ہے. کراچی والے کریں گے سحری, لاہور والے رکھیں گے روزہ. اچھا ختم.